اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے عیدین کی رات یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے جو پہلے رات ہوتی ہے جس کو ہم چاند رات بھی کہتے ہیں، اس رات اللہ کی رضا کے لیے طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ گویا یہ راتیں عبادت کی رات ہوتی ہے اور ہم اس رات میں گناہ کی پلاننگ کرتے ہیں، بازار بھر جاتے ہیں، بے پردہ ماحول بن جاتا ہے۔ یہ عبادت کی عیدی ملنے کی رات، اور آپ نے سنا یہ رات جو عبادت میں گزارتا ہے اس دن دل نہیں مریں گے جس دن لوگوں کے دل مر جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ آج غور سے سن لیجئے۔ ذی الحجہ شریف کی 8ویں اور 9ویں رات اور 10ویں رات، 8، 9، 10 یہ تینوں راتیں کنٹینیو، اور پھر چوتھی عید الفطر کی رات جو چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں رمضان کی جو چاند رات ہوتی ہے، اور 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ تو اب عید الفطر کی رات آنے والی ہے، دیکھیے آج نیت کر لیں۔ آپ نے پلان ہو سکتا ہے کیا ہو کہ اسی رات شاپنگ کریں گے، اسی رات کپڑے بھی خریدیں گے، بازار میں ذرا لطف بھی آئے گا، مارکیٹ ذرا بہت سج جاتی ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام ملنے کی رات ہے، رب کو راضی کرنے کی رات ہے۔ اللہ کے نیک بندے تو یہ رات آنسوؤں میں گزارتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہیں، ہماری عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں، اور مزدوری ملنے کی رات ان کی یہ خیالات اور یہ فکر ہوتا ہے کہ مزدوری تو اس کو ملے گی نا جس نے کام کیا ہے، ہمارا تو کام بھی پورا نہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے اس رات کو اب ضائع مت کیجیے گا، جب تک جاگ سکیں یہ دیکھتے رہیں، عبادت کریں، تلاوت کریں، پھر سو جائیں۔ آپ نے فجر بھی تو پڑھنی ہے۔ جی ہاں، لوگ عید کی نماز ضرور پڑھتے ہیں مگر اسی عید کے دن فجر ضائع ہو جاتی ہے۔ فجر فرض ہے، یاد رکھیے گا میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے تو خوشی کا دن ہے مگر شیطان اس دن بڑا بدحواس ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت میں یہ بھی ہے، جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ معاف کر فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رب فرماتا ہے، میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ فوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، تمہیں حد سے بڑھنے والے یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ اللہ، عید کے دن یہ اعلان ہونا ہے، یہ انعام ملنا ہے، مغفرت کا تحفہ ملنا ہے ان خوش نصیبوں کو جنہوں نے رب کو راضی کیا۔ ہم نہیں جانتے ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہیں، ہم نہیں جانتے ہماری عبادتوں کا کیا بنا، مگر اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے مولا، عید الفطر والے دن جو انعام ملے، جو مغفرت کا تحفہ ملے، ان مغفرت پانے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ عید منائیے، ضرور منائیے، خوشیاں بھی منائیے مگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق منائیے۔ یہ عیدی ملنے کی رات ہے، رب کو ناراض کرنے والی رات نہیں۔ آج نیت کیجئے ہم چاند رات بھی گناہوں میں نہیں اور عید کا دن بھی اللہ کی عبادت میں شریعت کے تقاضوں کے مطابق شرعی باؤنڈریز کے اندر رہ کر ہم انشاءاللہ خوشی منائیں گے، رب کو ناراض نہیں کریں گے۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جس سے یہ احساس ہوگا کہ وہ لوگ جو قطعی جنتی تھے، ہمارے صحابہ کرام، جی ہاں، عشرہ مبشرہ میں سے سیدنا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عید کے دن چند حضرات آپ کے گھر گئے اور آپ دروازہ بند کر کے زاروں کتار رو رہے تھے۔ لوگوں نے حیران ہو کر عرض کی، یا امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے، اور یہ رونا کیسا؟ آپ نے آنسو پونچھتے ہوئے فرماتے ہیں، ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، اے لوگوں یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔
جس کے نماز اور روزے مقبول ہو گئے، بلا شبہ اس کے لیے تو آج عید کا دن ہے، لیکن آج جس کے نماز اور روزے رد کر کے اس کے منہ پر مار دیے گئے ہوں، اس کے لیے تو آج وعید کا دن ہے۔ اور میں اس خوف سے رو رہا ہوں، انا لا ادری ام من المقبولین ام من المطرودین، کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو جو رمضان میں ہماری عادتوں میں نکھار آیا تھا اسے برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔